الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى قال النبي صلى الله عليه وسلم جانے کا ماحول نہ بنائے، بس دعا ہوگی تھوڑی دیر میں، چند نصیحتیں ہوں گے، دعا ہو جائے گی. جانے کا ماحول نہ بناؤ. علیہ الصلوۃ والسلام. جی بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے. تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے. قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک ارشاد اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، اور اس آیت میں اور حدیث پاک میں اتنا تو خود بھی نہیں للا تو جتنا موبائل لا رہا. چلو صحیح بندی. نوجوانوں سے متعلق ایک نصیحت مجھے اس وقت عرض کرنی ہے. وہ ایسا بند کر لے. انسان کی کل زندگی جو اس دنیا کی ہے عام طور سے 60-70 سال کی، عام طور سے. ورنہ آدمی اس عمر سے پہلے بھی دنیا سے جاتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اس سے زیادہ مدت تک دنیا میں رہنے کا موقع ملتا. شاہ نظر انصاری. ورنہ عام طور سے اسے دیکھانا پڑے گا. گنی وہاں دبا پر ہے اس پہ جان ہوتی ہے. ایسے افراد بہت کم ہیں جن کی عمر اس سے بڑھتی ہے. تو اس مدت کا، اس کل زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جسے ہم بچپن کہتے ہیں، اور ایک حصہ وہ ہے جسے ہم بڑھاپا کہتے ہیں. بیچ کا حصہ اس کو جوانی کا زمانہ کہا جاتا ہے. بچپن کے زمانے میں آدمی اللہ کے احکام کا مکلف نہیں، یعنی عام طور سے آدمی 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے. بلوغ سے پہلے وہ اللہ کے کسی حکم کا مکلف نہیں. اخیر کی عمر کے بھی 10-15 سال کمزوری کے، جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں رہتی جتنی طاقت بیچ کے زمانے میں تھی. اس عمر میں آدمی بہت سے کام چاہنے کے باوجود نہیں کر سکتا. بار جار دیکھ قسم خدا کی، چونکہ بدن کمزور ہو گیا. اب اس کی بدن کے اعضاء جواب دینے لگے. بات جا بھائی. بیچ کا جو زمانہ ہے یہ 30-35 سال کا زمانہ، 30-35 سال کا زمانہ، یہ جوانی، نوجوانی کا زمانہ. اس زمانے میں آدمی کے جسم میں فل طاقت رہتی ہے. وہ کوئی بھی بھاری سے بھاری کام کر کے کسی قسم کی کوئی تکان محسوس نہیں کرتا، کوئی تھکاوٹ اس کو نہیں ہوتی. آسانی کے ساتھ میں مشکل سے مشکل کام کر لیتا ہے.
انسان کی زندگی کا یہی زمانہ سب سے زیادہ قیمتی اور انتہائی اہمیت رکھنے والا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں یہ چاہے تو برائیوں میں ٹوپ ہو سکتا ہے، اور اسی زمانے کو اگر یہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگا دے تو پھر اللہ کا ولی اور اللہ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں آدمی بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں انسان کو دراصل اپنے نفس پر قابو کرنے کی ضرورت ہے۔ 783 کے دونوں یہی وہ زمانہ ہے جس میں انسان اللہ کی راتوں کو جاگ کر کے عبادتیں انجام دے سکتا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں انسان اپنے دین اور ایمان پر آنے والی آزمائشوں کا ڈٹ کر کے مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں قوم کو آگے بڑھانے کی محنت اور کوششیں کر سکتا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں موافق ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اور ناموافق حالات کا ڈٹ کر کے مقابلہ کر کے ان کا رخ موڑا جا سکتا ہے۔ مقابلے میں بوڑھے کام نہیں آئیں گے، بچے نہیں ٹکر لیں گے، جوان ہی حالات کے رخ کو موڑتے ہیں۔ جب جوانی کے زمانے میں آدمی اللہ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت اور بندگی کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے فرما بردار جوانوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے مخصوص بندوں کو سایہ عطا فرمائیں گے، اور ان مخصوص بندوں میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارا ہو۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی اطاعت اور بندگی میں گزاری، وہ جوان جس نے جوانی میں اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے ٹیکا، وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو اپنے نفسانی تقاضوں کو پورا کرنے سے روکا، وہ جوان جس نے اپنے نفس پر قابو رکھا، وہ جوان جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، وہ جوان جس نے اپنی نفسانی تقاضوں کو پورا نہیں کیا بلکہ اپنی جوانی کو عفت اور پاک دامنی کے ساتھ گزارا۔ اس جوانی کو نیکی کی حالت میں جس بندے نے گزارا ہے، اللہ اسی کو ولایت کے مقام پر پہنچاتا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبرانی، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبرانی، وقت پیری گرگ ظالم می شود پریز۔ جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، جبکہ بدن کے اندر ہر طرح کی برائی کرنے کی طاقت ہے، اس زمانے میں آدمی اپنے نفس پر قابو کر لے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے، اس وقت میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر لے۔ یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، انبیاء کرام کی شان ہے۔
حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فل جوان تھے اس وقت میں، جبکہ زلیخا نے ان کو برائی کی پیشکش کی تھی، برائی کی طرف بلایا تھا، اور اس وقت میں انہوں نے جبکہ کوئی معنی نہیں تھا یہ کہہ دیا تھا معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون، خدا کی پناہ میں ایسی برائی نہیں کر سکتا، میں ایسا گناہ نہیں کر سکتا۔ کہاں ہے امت کے اندر ایسے جوان جن کی نظریں محفوظ ہوں، جن کی سوچیں محفوظ ہوں، جن کے خیالات محفوظ ہوں، جن کی سوچ ٹھیک ہو؟ جس قوم کے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہوں، جس قوم کے نوجوان رات دن نفسانی خواہشات کے اندر مبتلا ہوں، جس قوم کے جوانوں کی نظریں غیر محرموں کے اوپر پڑ رہی ہوں، جس قوم کے جوانوں کے کانوں میں گانے بجانے کی آوازیں ہوں، جس قوم کے جوان راتوں کو جاگ کر کے موبائلوں پر اپنا وقت برباد کر رہے ہوں، وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ وہ قوم کیسے آگے بڑھے گی؟ وہ قوم کیسے غیروں کے سامنے ڈٹ سکے گی؟ کیسے غیروں کا مقابلہ کر سکے گی؟ دین و ایمان کی جس کو خبر نہیں ہے، اسلام کا جس کو صحیح معنی میں پتہ نہیں ہے، وہ کیسے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر سکے گی؟ قرآن کریم میں آپ حضرات نے سنا ہوگا ایک سورت کا نام ہے جسے سورہ کہف کہتے ہیں۔ اس آیت پاک میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، انہی کہف والوں کا، اصحاب کہف کا واقعہ اللہ رب العزت نے بیان کرنا شروع کیا، اور دور تک کئی رکوعوں تک ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیہ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ ہم آپ کے سامنے غار والوں کا واقعہ صحیح بیان کرتے ہیں۔ یہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، ہم نے ان کو ہدایت کے اندر بڑھا دیا تھا، اور وہ ہدایت یافتہ تھے۔ وقت کے بادشاہ نے جو کفر و بت پرستی میں مبتلا تھا، خود بھی اللہ کے علاوہ کو سجدہ کرتا ہے، دوسروں کو بھی اسی کی طرف بلاتا ہے، دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دیتا ہے، انہیں بھی بلایا اور انہیں بلا کر کے مجبور کیا کہ اللہ کے علاوہ بتوں کو سجدہ کرو، مگر یہ نوجوان تھے جو اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے وقت کے بادشاہ سے ٹکراتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہ لقد قلنا اذا شططا۔ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے، ہم کسی بھی قیمت پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہیں بنا سکتے، ہم کسی بھی قیمت پر اللہ کے اوپر ایمان لانے کو ترک نہیں کر سکتے، ہم غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتے، ہم کسی بھی قیمت پر اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، اپنی ایمان اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ اپنے اس طرح کے ہیں گو شریعت نے جان بچانے کے لیے زبان سے ایسا کلمہ بولنے کی اجازت دی، لیکن عظیمت اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے بھی ایسا کلمہ نہ بولے، اپنی جان دے دے، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دے، اپنے آپ کو جلا کر راکھ کرا دے، مگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلمہ، کفر کا کلمہ، شرک کا کلمہ زبان پر نہ لائے۔ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے